بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کی، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شک احادیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈالی تو جب وہ اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کو حکم دیا، جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان اہل جنت کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور جا کر السلام علیکم کہا۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اللہ نے فرمایا، یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کا ہدیہ اور تحفہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا میں ہی تمام نام سکھا دیے۔ مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں واضح ذکر کیا ہے۔ مضبوط موفق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا، مثلاً یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر، یہ درخت وغیرہ وغیرہ۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے ہیں۔ انسانوں نے کس طرح اس چیز کا نام پہچان لیا؟ یقیناً اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کو حاصل کر سکے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی صنعت اور اس کی کام بھی معلوم کرا دیا۔ آگ، لوہا، لکڑی، غرض یہ کہ ہر چیز اس کا نام اور اس کا استعمال ذہن میں ڈال دیا۔ وہ کس قدر دینت علم سے مالا مال ہوئے۔ بہرحال اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق میں ہی بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا، بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجہ و مقام درفائز کیا تھا۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے پاس پیش کیا اور فرمایا، ان چیزوں کے نام بتاؤ اور اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ کہ تم دعوے میں کہاں تک سچے ہو۔ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا، یقیناً اللہ جو چاہے پیدا کرے، قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم کو زیادہ معزز ہونا، مقرر ہونا اور علم و معروف ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کرنے والا سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا، لیکن اب حرام ہے۔ اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی اور 11 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت و عظمت والا ہے۔ یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلت کے حقدار ٹھہرے۔ جب اللہ نے ان کی عزت و تکریم اور تعظیم ثابت کر دی، تب علم و معرفت نے ان کی برتری ثابت کرنے کو فرمایا، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، مکمل حکمت و علم والا تو ہی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتانے لگے، کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہ کی۔ جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کا نام بتا دیا تو اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے، جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ یہی سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے، اور راز والی بات یہی تھی کہ اے اللہ، ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ واضح رہے، ہم صرف آپ کو واقعات نہیں سنا رہے، صرف سیرت اور تاریخی واقعات بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قرآن بھی پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ قرآن کو اس وقت تک سمجھنا محال ہے جب تک واقعات کی تفصیل موجود نہ ہوں، اور اس کے بعد اللہ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا گزارا اور وہ وحشت محسوس کرتے تھے،
तन्हाई को शिद्दत से महसूस करने लगे। आखिरकार एक रोज़ जब वो सो रहे थे, अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम का हमसफ़र बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने उस परवरदिगार से डर जाओ जिसने तुम सबको एक ही जान से पैदा कर डाला और उस जान यानी आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से ही अम्मा हव्वा का वजूद बनाया गया है, वो कोई अलग मखलूक नहीं थे। जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने अपने करीब एक औरत को बैठा पाया। पूछने लगे कि तुम कौन हो? अम्मा हव्वा ने कहा, औरत। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, तुम्हें किस लिए पैदा किया गया है? वो बोली, आपके लिए, ताकि आप हमसे सुकून और उन्स हासिल करें।